السلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں زیادہ اضافہ کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں گئے, اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ السلام علیکم, کہ اللہ تجھے سلامتی ہو, تیری حفاظت ہو. اللہ کی حفاظت دنیا میں کون کر سکتا ہے؟ وہ تو خالق ہے, وہ تو قادر مطلق ہے, وہ تو کسی کا پابند نہیں ہے, وہ کسی کے محتاج نہیں ہے, وہ تو خالق کائنات ہے. اس نے ساتوں زمینوں کو پیدا کیا, ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا, جنت اور جہنم کو پیدا کیا, ساری مخلوقات اس کو پیدا کیا. اب حضور اللہ کی بارگاہ میں کیسے نیاز کرتے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بجائے کیا کہا؟ آپ نے عرض کیا کہ التحیات للہ, تمام تر تعظیمیں, تمام تر عزتیں, تمام تر مقامات اور تمام تر عظمتیں اللہ جو تو نے پیدا کی ہیں وہ سب تیرے لیے. یہ پہلا اظہار کیا, التحیات للہ والصلوات, اور تمام میری نمازیں, میری مالی عبادتیں, میری جانی عبادتیں, اور دنیا روئے زمین, طیبات کہتے ہیں کہ روئے زمین کی ہر پاکیزگی, اور التحیات کہتے ہیں کہ روئے زمین کی ہر تعظیم, روئے زمین کی ہر عزت, کائنات کی تمام عزتیں, جتنی عزتیں اللہ نے پیدا کی ہیں, چاہے وہ عزتیں انبیاء کو انفرادی طور پر عطا کی ہیں, یا فرشتوں کو انفرادی طور پر عطا کی ہیں, یا جنات کو انفرادی طور پر عطا کی ہیں, یا میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر عطا کی ہیں. جیسے ہی حضور اپنے رب کے سامنے گئے تو آپ نے سب سے پہلے نیاز کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ تمام تعظیمیں, تمام نمازیں, تمام مالی اور جانی عبادتیں, اللہ تعالیٰ جو عزتیں تو نے پیدا کی سب تیرے لیے ہیں, اور وہ میں ساری تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں. جیسے ہی حضور نے اس عاجزی کا اظہار کیا نا, اب اللہ کی طرف سے جواب آیا. کیا جواب آیا اس کو سنیے. جب یہ اللہ کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا, السلام علیکہ, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب خدا محبوب پر سلام بھیج رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی آپ پر سلام ہو, اللہ کی رحمت ہو, اس کی برکتیں ہوں. اب جب یہ مکالمہ ہو رہا ہے, اب یہ آواز حضور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین جواب میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے اعزاز دے رہا ہے, عزت دے رہا ہے, کرم فرما رہا ہے, مقامات میں اضافہ کر رہا ہے, رفعتوں میں اضافہ کر رہا ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ مکالمہ چل رہا تھا, تو اس دوران اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت یاد آ گئی. اللہ نے السلام علیکہ, یہ جو کا ضمیر ہے یہ مخاطب کی ہے, کہ سامنے جو شخص موجود ہو اس کو کہتے ہیں جیسے آپ, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں آپ کیسے ہیں, جو سامنے بندہ ہے تو آپ کیسے ہیں. اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں علیکہ, آپ پر. اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ پر سلام ہو, رحمتیں ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میرا رب اس وقت رحمت فرما رہا ہے, سلامتی فرما رہا ہے, کرم فرما رہا ہے, اللہ کی رحمت نے اس وقت مجھے گھیرے ہوئے ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر عرض کیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے رب, جس طرح تو نے مجھ پر رحمت بھیجی ہے, مجھ پر سلام بھیجا ہے, مجھ پر سلامتی فرمائی ہے, مجھ پر کرم فرمایا ہے, مجھے اپنی عزتوں سے نوازا ہے, اور میری سلامتی کا, رحمت کا, کرم کا, برکت کا اعلان کیا ہے, السلام علینا, اے اللہ میری ساری امت پر اس طرح کی سلامتی کا. اب اس موقع کے اوپر دیکھیں, اتنی بڑی سیر ہو رہی ہے, اتنا بڑا قرب ہو رہا ہے, اتنی بڑی ملاقات ہو رہی ہے, اور دنیا میں کوئی بندہ ہوتا ہے تو وہ تو اپنے گھر والوں کو بھی بھول جاتا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ اپنی امت کو نہیں بھولے. جب مصطفیٰ اس مقام پر اپنی امت کو نہیں بھولے تو امتی کو تو ایک ایک سانس کے ساتھ مصطفیٰ کو یاد رکھنا چاہیے. اور یہی محبت کا مقام ہے, یہی عشق کا مقام ہے.
تو فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ، جس طرح تو نے مجھ پر سلامتی فرمائی، اس طرح میرے ہم تمام فرشتوں کے اوپر، اپنی تمام مخلوق کے اوپر اور نیک بندوں کے اوپر بھی اسی طرح کی سلامتی ہو۔ جیسے ہی یہ حضور نے عرض کیا نا، تو فرشتوں تک جب یہ آواز پہنچی نا، تو فرشتوں نے آواز بلند کی، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ پہلا مکالمہ تھا، یہ وہ پہلی گفتگو تھی، یہ فرسٹ گفتگو تھی جو معراج کی شب اللہ اور رسول کے درمیان ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو اتنا پسند کیا کہ اس کو ہماری نماز کے اندر جو ہے وہ واجب اور فرض کا درجہ عطا فرما دیا، اور پھر جو ہے وہ ہر نماز کے اندر ہم اس مکالمے کو دہراتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر بندہ یہ چاہے کہ وہ قرب خدا حاصل کرے تو نماز پڑھے، بندہ چاہے کہ اللہ اس کی طرف توجہ فرمائے تو نماز پڑھے، بندہ چاہے کہ خدا کی رحمت اس کو ملے تو نماز پڑھے، بندہ چاہے کہ اللہ کی سلامتی اس کو ملے تو نماز کی پابندی کرے، بندہ چاہے کہ اللہ کی رحمت اور کرم اس کو ڈھانپ لے تو نماز کی پابندی کرے۔ فرمایا جو